السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان کی بگڑتی صورتحال پر آج کوئٹہ میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں سول اور فوجی لیڈرشپ نے شرکت کی۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور آج ہی کے دن بلوچستان سے تقریباً 9 لاشیں ملی ہیں، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لاپتہ تھے پہلے۔ ان پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے آتے ہیں یہ جو 9 لاشیں ملی ہے نا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 9 لاشیں جو ہے، اس میں سے 5 جو ہیں یہ خضدار سے ملے ہیں اور 4 تقریباً ہب سے ملے ہیں۔ اچھا، خضدار سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو 4 لاشیں ملی ہیں، خضدار سے جو 5 لاشیں ملی ہیں، اس میں ان کے نام جو ہے وہ شناخت ہو گئی ہے ان کی۔ ایک فیاض جتک، سعید غلامانی، سعید میرا جی، نثار احمد، یہ چاروں کی جو ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور شناخت نہیں ہو سکے ہیں، لیکن چاروں کی شناخت ہو گئی ہے۔ اچھا، ہب سے جو 4 لاشیں ملی ہیں، ان میں ڈی ایس پی ہیں ہب کے، امام بخش بلوچ، ان کے بقول کے لاشیں میں ملی ہیں وہ ندی کے کنارے، کیونکہ بارشیں بھی ہوئی ہیں تو مٹی کے اندر دبے ہوئے تھے، وہ ملے ہیں۔ ان میں سے ایک انہوں نے کہا کہ اس کے اولیے سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی نشے وغیرہ ہو، لیکن باقی جو 3 لاشیں ان کی بھی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن بعض ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو 4 نام میں نے لی نا خضدار سے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے لاپتہ تھے، اور ان کے رپورٹس بھی مختلف پولیس تھانوں میں شاید ایف آئی آر وغیرہ بھی درج کیے گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھی۔ اور سعید احمد ابھی کے بارے میں بھی احتجاج وغیرہ ہوئے تھے خضدار میں، جو جس کی لاش ملی ہے، تو یہ بی وائی سی کا بھی اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے آیا ہے، اور ایک اور لواحقین کی طرف سے ابھی کوئی نہیں ہے، لیکن بی وائی سی کی طرف سے آیا ہے کہ یہ جو 9 افراد ہیں جن کی لاشیں ملی ہیں، وہ لاپتہ افراد کی ہیں۔ تو اب تک 4 کی تو شناخت ہو گئی ہے، لیکن باقی 5 کی شناخت ہونا باقی ہے۔ ان میں سے 4 لاشیں جو ہے وہ 5 لاشیں وہ خضدار میں پڑی ہیں، اور 4 جو ہے وہ ہب ہاسپٹل لایا گیا ہے جو پولیس کے مطابق۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اپیکس کمیٹی پہ۔ دیکھیں، بلوچستان میں جو 26، 27 اور 28 اگست کی جو رات کو جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد معاملہ صاحب کے سامنے ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے، تو وزیر داخلہ صاحب آئے اگلے دن، یعنی کہ 28 اگست کے صبح وزیر داخلہ صاحب آئے، وفاقی وزیر داخلہ۔ انہوں نے ایک بات کی کہ ایس ایچ او کی مار ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو اس پہ بڑا تنقید ہوا۔ ہم جیسے غریب لوگ تو نہیں کر سکتے، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، لیکن اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اینکر پرسنز، بڑے بڑے دانشور وغیرہ، انہوں نے اسکرین پہ بیٹھ کے بڑا تنقید کیا کہ ایس ایچ او سے کیسے بلوچستان کے مسائل تم حل کر پاؤ گے۔ تو اس میں ایک ہمارا ہے سینئر جرنلسٹ ہے نصرت جاوید صاحب، انہوں نے بھی بڑا تنقید کی وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ کے اس ریمارکس پہ بڑا۔ لیکن اس کے بعد آج جو ہے اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، وزیر داخلہ صاحب، آرمی چیف صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب، مطلب ہے کہ آرمی اور سول ان کی لیڈرشپ اور بلوچستان کے تمام سیاسیوں کی لیڈرشپ وہ انہوں نے شرکت کی، اور اس کے ادارے کے من و ان ہمیں نہیں پتہ کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے مذاکرات پر زور دیا۔ لیکن اس میں یہ میں آپ کو ایڈ کروں کہ اپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم نے بی ایم پی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل سے رابطہ کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا اس اجلاس میں آنے کی۔ لیکن باقی تمام سیاسی جماعتیں جو بلوچستان کے ہیں، پی کے میپ ہے، نیشنل پارٹی ہے، جمعیت ہے، ای این پی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، مطلب تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں نا پاکستان کے، بلوچستان کی، انہوں نے سب نے شرکت کی۔
اس میں زیادہ جو کمپرس جماعتیں تھیں یا باقی، انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے اجلاس کے اندر، اس کے مذاکرات یا بات چیت کے ذریعے اس کو حل کیا جائے، اور بہت سارے جو ڈسے ہوئے تھے 47 فارم 47 کی وجہ سے، انہوں نے وہ بھی اپنا گلا شکوہ میٹنگ کے اندر بتا دیا کہ جی جینین لیڈرشپ چونکہ نہیں ہے بلوچستان میں، سارے جو ہے وہ 47 والے اکثر وہ ہیں، تو یہ جو ہے وہ مسائل کے حل ہیں، جڑ ہیں۔ اس میں ایک بات اور سامنے آئی جو سوشل میڈیا میں بڑا وائرل ہوا، اس میں یہ تھا کہ موجودہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ہمارے سرفراز بگٹی صاحب، ان کو بتایا گیا کہ جی 48 گھنٹے یا 88 گھنٹے 82 جو بھی ہے نا میں استعفیٰ دے دے۔ اچھا، میرے پاس بھی ایک بندہ آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ یار اس طرح کوئی خبر ہے، اس کو ری چیک کریں، چونکہ ہم میڈیا والے دوست جب بیٹھتے ہیں یار، ایک خبر کسی کو جو یہ کہیں سے کوئی اشارہ مل جاتا ہے نا، پھر ظاہر ہے کہ اس کو چیک کریں، ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی خبر ہے، اس کو کنفرم کریں اور اس کو جو ہے ری چیک کریں۔ تو میں نے بہت ری چیک کرنے کی کوشش کی ہر طرف سے، جہاں ظاہر ہے کہ آپ کے ذرائع ہوتے ہیں نا، سورسز ہوتے ہیں خبریں کے، ادھر 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 ادھر، مجھے مطلب خبر کنفرم نظر نہیں آیا۔ زیادہ تر لوگوں نے کہا، سورسز نے، کہ یار دیکھیں ہمارے پاس اس کو کنفرم کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، کنفرم نہیں کر سکتے، لیکن آگ جب جلتی ہے تو دھواں نکلتا ہے، یہ اکثر نے مجھے کہا۔ تو اس کا ان کا میں اگر مطلب سمجھا سکوں تو یہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ بات ہوئی ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ شاید معاملات کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی موجودگی میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈسکس ہوا ہوگا، یا کسی نے کوئی بتایا ہوگا، کسی نے شکایت لگائی ہوگی، مطلب کہیں نہ کہیں کوئی بات نکلی ہوگی، تب جا کے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ ایک تو یہ وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ دیکھیں، کوئی بھی حکومت ہوتی ہے نا، اس کے پارٹی کے اندر اور کابینہ کے اندر بھی یار لوگ مخالفین ہوتے ہیں، جیسے جام صاحب کے دور میں تھے، اس سے پہلے ڈاکٹر مالک صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے کابینہ میں بہت سارے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب کے کابینہ کے اندر لوگ سارے سرفراز بگٹی کو چاہ رہے ہیں؟ ان کے اندر بھی تو لوگ خبریں اڑاتے ہیں نا۔ تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کابینہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے کسی بندے کسی کے ذریعے اس خبر کو وائرل کرنے یا پبلک کرنے یا لوگوں تک پہنچانے میں مدد کی انہوں نے کہ جی اس طرح کوئی بات ہوئی ہے۔ بہرحال میں نے جب چیک کیا مجھے یہ خبر ایسی نہیں لگی۔ ہاں بہرحال ایک جگہ سے مجھے اس طرح بالکل دھندلے سے انداز میں، صاف کلیئر میں نہیں کہہ سکتا، دھندلے سے انداز میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں زیر غور آئے ہیں نام بطور وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے، اس میں 2 نام سامنے آئے ہیں، اس میں ایک آیا ہے سردار عبدالرحمن کیتران صاحب کا بطور وزیر اعلیٰ، ایک آیا ہے صادق عمرانی صاحب کا، ڈسکشن میں کسی جگہ، یہ نہیں کہ فیصلہ ہوا ہے، فیصلے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کہیں پہ ڈسکشن میں یہ 2 نام سامنے آئے ہیں۔ مجھے جو لگتا ہے یہ جو میرا آخری والا جس کو میں کہتا ہوں نا دھندلا سا جو خبر ہمارے پاس آئی، تو یہ اصل میں معاملہ ادھر سے میرے خیال میں شروع ہوا ہے، وہ جو نہیں ہے جو سوشل میڈیا میں خبر آئی کہ جی 48 گھنٹہ فلانا، خبر ادھر سے لیک ہوئی ہے، تو اس وجہ سے پورا آج کا پورا دن خبریں گردش کرتی رہیں کہ جی، پھر وزیر اعلیٰ صاحب کے سی ایم ہاؤس سے شاید ایک تردید بھی آ گئی اس کی سوشل میڈیا پہ کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں بدلنا سے کسی وزیر اعلیٰ کو کہنا کہ بدلنا اور کہیں پہ ڈسکس کرنا، یہ 2 الگ باتیں ہیں، سمجھ گئے؟
میرا خیال ہے ڈسکس کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا، ڈسکس ہوا ہوگا، لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. فیصلہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آگے بھی میں جاؤں گا کہ کہاں کیا ہوا ہے. کہ دیکھیں، اگر صفرہ بگٹی صاحب کو نکالنا مقصود ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا، اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے، اب تک ہو چکا ہوتا. اور ہوا نہیں. یہ 48 گھنٹے فلانے گھنٹے مہلت دینا، یہ جب یہ آیا 48 گھنٹے کی مہلت دی گئی ہے، اس سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ جو خبر ہے نا اس میں زیادہ صداقت نظر نہیں آ رہی ہے نکالنے کی. لیکن ڈسکشن ضرور ہوئی ہے، جو میرا آخری جو سورس بتا رہا ہے کہ ڈسکس ہوا ہے کہ یار کس کو بنانا چاہیے. تو ادھر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ 2 بندے ہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ باقی تو ہو نہیں سکتے. تیسری جو ہے جو ڈسکس ہوئی ہے اس پہ، وہ شاید جمعیت کا کوئی پارٹی کی طرف سے ہوا ہے، لیکن وہ اس لیے تھوڑا سا میچیور آپ کو یا صحیح نہیں لگ رہا. دیکھیں، مولانا صاحب نے آج سے 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی ہمارے مجلس شورا نے فیصلہ کیا ہے، جو آفر دی گئی تھی مولانا صاحب کو کہ جی آپ مرکز میں 3 وزارتیں لیں، مرکز میں وفاقی ڈپٹی چیئرمین سینٹ لیں اور کے پی کے کا گورنرشپ لیں، یہ چیزیں لیں، آپ بس خاموش ہو جائیں، شانت ہو جائیں. تو مجلس شورا نے جو انکار کر دیا. تو جمعیت کا تو بلوچستان میں حکومت بنانے کا کوئی اس طرح کا، اگر وہ مجلس شورا اگر کمنٹمنٹ ہے اپنے اس اجلاس میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو جمعیت کا کوئی چانس تھوڑا کم لگتا ہے. لگ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ چانس نہیں ہے، امکانات بہت ہیں، لیکن مجھے تھوڑا کم لگا. لیکن آج پھر یہ خبر آئی، میری نظر سے گزری کہ پیپل پارٹی یا زرداری صاحب نے کے پی کے کا جو گورنر ہے وہ جمعیت کو دینے کی دوبارہ آفر کی ہے. اس سے تھوڑا سا میرا نا ماتھا ٹنکا ایسے ادھر کلک ہوا تھوڑا سا. ایسا تو نہیں ہے جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی صفرہ بگٹی صاحب کو ٹائم دیا گیا ہے کہ استعفیٰ دیں. ادھر سے خبر آ گئی جی گورنر بلوچستان جو ہے، گورنر کے پی کے جو ہے جمعیت کو دینے کی پیشکش دوبارہ ہوئی ہے. یہ دوبارہ باتیں جو آ گئی نا، یہ پرانی بات دوبارہ نئی ہو گئی، تو اس سے تھوڑا سا بھی معاملہ شکوک و شبہات آنا شروع ہو گئے نا معاملے پہ. اگر مولانا صاحب گورنرشپ کے پی کے کا ایکسیپٹ کرتے ہیں اور مرکز میں کوئی وزارت وغیرہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو مولانا صاحب کا پہلے دن سے ڈیمانڈ بلوچستان کے حکومت سازی کا ہے، حکومت بنانے کی ہے. تو پھر وہ گیم ریپیٹ ہو سکتا ہے، تو وہ پھر کسی اور کے حق میں نہیں آئے گا، وہ پھر جمعیت کے حق میں آ سکتا ہے اگر وہ سیکوینس ہم مان لیں. لیکن فی الحال اس کے امکانات بہت کم ہیں. ادھر میں بات کر رہا تھا نا 2 آپ کے صدر عبدالرحمن کیتران اور صادق عمرانی صاحب کی، ٹھیک ہے. اس میں مجھے ایک ذرائع نے مجھے بتایا کہ اگر یہ جو 48 گھنٹے کی بات ہو رہی ہے اس میں شاید یہ ہے کہ آپ کا وزارت داخلہ کا، محکمہ داخلہ کا بلوچستان میں جگہ خالی ہے، تو عبدالرحمن کیتران صاحب کو وزیر داخلہ بنایا جا سکتا ہے. وہ جو نام میں نے نہیں بولا کہ نام لیے گئے ہیں نا کہ 2 بندے ہیں، ان میں وزیر داخلہ کے لیے بھی ان کا نام لیا گیا. اور میرا خیال ہے اور اطلاع شاید یہی ہے کہ عبدالرحمن کیتران صاحب کو وزیر داخلہ بنایا جائے گا. اور باقی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا جہاں کا معاملہ ہے، دیکھیں صادق عمرانی صاحب اس ٹائم کسی بھی آفس میں قابل قبول یا ان کا جو ہے نہیں ہوگا. زرداری صاحب بھی اس کو، میرے اطلاع یہی ہے کہ زرداری صاحب بھی صادق عمرانی صاحب کو اس طرح نہیں چاہیں گے کہ وزیر اعلیٰ رہیں، سمجھے آپ. تو اس لیے صادق عمرانی صاحب کے چانس کم ہیں. اور عبدالرحمن کیتران صاحب کا تو بنتا ہی نہیں ہے وزیر اعلیٰ. تو عبدالرحمن کیتران سے بہتر تو پھر موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں، صفرہ بگٹی صاحب ہیں.
تو یہ اس کے بھی وزیر اعلیٰ بننے کے امکانات کا مجھے نہیں لگتا ایسا ہو۔ جمعیت کا میں نے پہلے بھی بولا، وہ اس میں بھی امکانات کم ہے۔ جب امکانات آپ کم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی 48 گھنٹے یا 40 گھنٹے یا 80 گھنٹے یہ پھر میٹر نہیں کرتے، اس کا کوئی پھر حیثیت نہیں رہتا نا۔ یہ ممکن ہے کہ یہ معاملہ آگے جا کے میچیور ہو وزارت اعلیٰ کا، یہ ممکن ہے، لیکن یہ فیصلہ فوری نہیں ہونا ہے۔ ڈسکس ضرور ہوا ہے، اس کو فیصلہ فوری نہیں ہونا ہے۔ اچھا، ڈسکشن شاید یہ بھی ہوئی ہے کہ یار موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کا طرز حکمرانی، وہ میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی، اس پہ سوال اٹھایا گیا ہے اس میں مختلف پارٹیوں سے، بلکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے جو سینئر قیادت ہے ان کی طرف سے بھی اٹھایا گیا ہے کہ یہ بندہ معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو اصل معاملہ طرز حکمرانی کی ہوتی ہے نا، وہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ جی صفرہ بگٹی صاحب کا جو لب و لہجہ ہے وہ بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، تیز ہے یا اس طرح کچھ ہے، تند و تیز جسے کہتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں وغیرہ ہو رہے ہیں۔ یہ بات ڈسکس ضرور ہے کہ جب آپ کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میٹنگ میں مختلف چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ڈسکس ہوا ہے۔ ابھی یہ ڈسکس جو ہے ابھی آگے جا کے ایک حکومت، ایک وزیر اعلیٰ کو نکالنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے ٹائم درکار ہوگا۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔